آیتیں ہیں اس میں تھوڑا سا پس منظر اور آنے والے چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ پہلی تو بات یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا چاہتی ہیں یا آخرت چاہتی ہیں۔ اب یہ ایک فائنل ان کو ایک ڈیسیشن لینا ہے، سارے وائفز کو جتنے بھی آپ کے نکاح میں تھے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کو دنیا چاہیے تو رخصت کیا جائے گا۔ رخصت ان سینس مطلب طلاق دی جائے گی ہے، لیکن اگر آخرت چاہیے تو پھر یہ جو ان لوگ جو ڈیمانڈز کر رہے تھے وہ فلفل نہیں کیے جائیں گے، اور جو بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کو رکھ رہے ہیں اسی پر وہ ان کو راضی ہونا ہے، کیونکہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن حیات الدنیا۔ تو اب یہاں پر جو حیات دنیا ہے زینتہا فتعلینا، تو امتی کن و اسرحکن سرحن جمیلا۔ تو اور اللہ نے تمہیں ان کے جو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اگر تم کو یہ دنیا کی زندگی چاہیے تو اٹس اوکے، یہ لگژری جو بھی ہے تم کو مل جائے گا، لیکن اگر آخرت کی زندگی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار سکتے۔ اور یہاں پر بات ہو رہی انڈائریکٹلی جو سرحن جمیلہ ان کو ریلیز کر دو، ڈیورس کی بات ہو رہی آیت نمبر 28 میں، اور ڈیورس کر دو سرحن جمیلہ کی بات ہو رہی۔ تو اس کے ریلیٹڈ ہم پیچھے سے تھوڑا دیکھیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے، اس میں کس سے ریلیٹڈ بات ہو رہی۔ تو جب جیسا کہ جانتے آپ کہ جنگ احزاب ہوا اور پھر اس کے بعد جو سارے حالات گزرے، تو یہ اس آیت کے پس منظر میں یہ ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھے ان کے ہر قسم کے سرد و گرم حالات میں وہ بڑی استقامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، لیکن جنگ احزاب اور جنگ بنو قریظہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کو کچھ مال خوشحالی حاصل ہوئی، مطلب جو وار بوٹی ملی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا، ایک خوشحالی آ گئی تھی مسلمانوں کے پاس۔ تو ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ جس تنگی اور جو بھی اس سے گزر رہی تو یہ بھی ان کے پاس ایک راحت آ جائیں گی، تبدیلی آ جائیں گی۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خیال کا اظہار کیا، مطلب ان کے سامنے ذکر کرے اور بتائے کہ اس طرح سے ہے۔ تو اب یہ ان لوگ نا مثال بھی دے رہے تھے کہ جیسے قیصر اور کسریٰ کے بیگمات ہے اور بڑی سج دھج کے ساتھ رہتی ہیں، تو ان کی خدمت کے لیے کنیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب جب کہ یہ مسلمانوں میں خوشحالی آ چکی تھی تو صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے لگے، مطلب سب اچھی، مطلب سمجھیے کہ زیادہ وار بوٹی آ رہی تھی، ان دیٹ کانٹیکسٹ ان لوگ یہ بات کہہ رہے تھے۔ تو ہمارے نفقے میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور اگر سے ازواج مطہرات کے دل میں کیا تھا کہ مال کی وسعت کی خواہش ایک معنی میں پیدا ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے دیر از نتھنگ رانگ، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہونے کی حیثیت سے یہ مطالبہ ان کے شائن شان نہیں تھا۔ آپ سمجھیے کہ ان کا جو ایک سٹیٹس ہے، ایک ان کا آنر ہے، تو اور دوسرے جیسا بادشاہوں سے کمپیئر کرنا، ان کے بیگمات کی مثال دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سے کیا ہوتا، تکلیف پہنچتی۔ تو وہ اپنے آپ کو اس سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو آنر ہے وہ کوئی بادشاہ سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان بادشاہ ہوتا لیکن تھوڑے سال کے بعد وہ چینج ہو جاتا، لیکن ازواج مطہرات دیکھیے آج بھی ہمارے لیے وہ مدرس ہے اور بہت رسپیکٹیبل ہے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفز تھے اور رائچیس تھے، اور ان کا ذکر بہت اچھے رسپیکٹیبل مینر میں کیا جاتا۔ تو یہ بات اچھی طرح صاف کر لینی چاہیے کہ پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے تو اپنی سوچ کے اندازے چینج کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ حکم دے دیے کہ اب رہنا ہے
تو جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے اسی طرح رہنا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بھلائی ہے، اور اگر دنیا چاہ رہی تو ان کے لیے کچھ دے دلا کے رخصت کر دیں گے، مطلب ان کے ایک معنی میں کیا ہے، ڈیورس ہو جائیں گی۔ اب اس صورت میں کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینے کا سوچ لیے، اور یہ سنت کے مطابق مطلب یہ اوکے بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ریلیز کر دینا ہے، ان کی اپنی خواہش ہے، دنیاوی خواہش ہے۔ تو 1 month جا کے وہ مسجد میں اسٹے کر لی، کیونکہ ان لوگ یہ اس طرح سے سوال کیے تھے۔ اب سوچئے کہ کتنا زیادہ ایک معنی میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، تکلیف پہنچی، اینڈ ان دس کانٹیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمر خطاب تھے اور ابو بکر صدیق، یہ 2 بھی صحابہ کے بیٹیاں بھی تھے نا، تو وہ بھی آ کے پوچھنے لگے، اور وہ بہت خاموش ہو گئے تھے کیونکہ وہ پروفٹ تھے، وہ نبی تھے۔ تو ازواج مطہرات کا جو مقام بھی ہے بہت بلند ہے، تو اس لیے ان کا اختیار بھی ڈیفرنٹ ہے، ان کا ثواب بھی دگنا ہے، اور گناہ بھی اگر کچھ کریں گے تو وہ بھی زیادہ ہوں گا۔ تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ تو لیٹس کنٹینیو ود دس آیا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ نبی کی بیویاں ہیں، تم میں سے جو کوئی کسی، اب یہ پہلے تو کیا بول رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کے طلبگار ہو، کس کو انڈائریکٹ سپیچ میں کہا جا رہا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو کہا جا رہا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خل کہا جاتا تو وہ کیا کریں گے، کہیں گے، you inform them in that sense, you understand, like Prophet sallallahu alaihi wasallam is given the amr and he will be informing to the wives of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in one of the hadith it is mentioned کہ وہ first and foremost پوچھے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ تم کو یہ زندگی چاہیے، تم میرے ساتھ سپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں اگر تم چھوڑنا چاہ رہے ہیں یو شوڈ آسک یور پیرنٹس۔ دیر واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ، کیوں پوچھے تھے؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ عمر میں کم تھی، اور وہ بہت ان کو پسند بھی کرتے تھے، چاہتے بھی تھے، تو وہ چاہتے کہ چلو یہ چھوٹی عمر کی ہے، یہ پوچھ لے۔ اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آئی ایم ناٹ گونا آسک مائی پیرنٹس، میں کہہ رہی ہوں کہ آئی وانٹ ٹو اسپینڈ لائف ود یو، اور مجھے ہیئر آفٹر چاہیے، دنیا تو کیا ہے، پٹی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ دوسرے وائف سے مت بتائیے۔ وہ ایک اچھے اس میں ایک پازیٹیو وے میں کہہ رہی ہیں، کیونکہ وہ وائف رہنا چاہتی ہیں، وہ آخرت کا سوچتی ہیں، وہ اس طرح سے زندگی گزارنا چاہتی، تو دے ہیو گیون دا چوائس۔ بٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سیز یو آر دا وائفس آف پروفٹ، یو ہیو ٹو ڈو سرٹن سیکریفائسز، گریٹر دا ریوارڈ گریٹر دا سیکریفائسز۔ تو یہ ساری چیز بیان کی جا رہی ہے۔ بٹ فالوئنگ آیا میں کیا بتایا جا رہا ہے آگے، کہ تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا ہے جیسا کہ فاحشہ یوزلی ایسا انڈیسنٹ ایکٹ، اینڈ لٹرلی قرآن میں جب یہ بات آتی کہ جو خراب حرکتیں کرنا ہے، انڈیسنٹ کرنا ہے، فاحشہ، اس کانٹیکس میں یہاں پر بات آ رہی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے، سو دس از ٹاکنگ اباؤٹ فاحشہ، اور اس کا عذاب بڑھ کر دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ من کنہ اجرن، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے از ویری ایزی ان دیٹ۔ سو آیا نمبر 28 یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ چاہیے یا یہ چاہیے، بٹ واٹ اباؤٹ دا فالوئنگ آیا کہ تمہارے کو دارالآخرت چاہیے یا تمہارے کو اجرن عظیمہ چاہیے۔ سو دیٹ از دا تھنگ وی گونا لک انٹو اٹ ڈیٹیل۔ تو اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری رہے گا اور نیک عمل کرے گا، اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ اگر تم کو یہ چاہ رہے وَإِن كُنتُنَّ، اور یہ ایسا مؤنث کا صیغہ کیوں آ رہا؟ پروفٹ کے وائفز کے لیے آ رہا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا مؤنث کا صیغہ تُرِیدُنَ کیا ہے؟ ارادہ کرنا، اللہ و رسول،
تو وہ دارالآخرہ، اگر تم آخرت کا ارادہ کر رہے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم محسنات کیا ہے، ہم دیکھے آلریڈی پریویس سورہ میں دیکھ چکے ہیں، ویری سٹارٹنگ آف دا قرآن، محسنات جو خلا بند، مطلب ایک جو میرڈ وومن رہتی اس کے ایک جیسا کہ فورٹ کیسا رہتا، خلا بند جیسے رہتے، تو وہ ایک چیسٹ وومن رہتی، اس کے کمٹمنٹس رہتے اور وہ کمٹمنٹس فلفل کرتی، اور وہ جب فلفل کرتی تو یہاں پر آیت میں بتایا جا رہا من کو نہ اجرن عظیمہ، اس کے لیے بگر ریوارڈ بھی ہے، and like you will see how much they have sacrificed it. It's not an easy thing to do that. مطلب اب ہم ریڈ کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے حالات سے ان کو گزرنا پڑا، کتنی قناعت کی زندگی گزارنا پڑا اپنے آپ کو، یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کے سینے میں بھی دل تھا، ان کی بھی چاہت ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں مینشن کرنے کا مقصد کیا تھا، یہ مت سوچئے کہ ہاں ان کے اندر ایسی کوئی چیز، دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ، لیکن ازواج مطہرات کے تھرو ہم کو سکھانا تھا کہ یہ چیزیں آئیں گی جب آپ رائچیسنس، ایک صحیح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے تو اس طرح سے آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ واٹ اباؤٹ سرٹن پیپل ہے جس کو بہت بڑا مرتبہ ملتا کہ وہ فلاں اسکالر کی وائف ہے یا بہت عالم دین جانتے ان کی وائف ہے، تو وہ بھی ایک آنر ہے، تو اس کے لیے سرٹن تھنگس کرنا پڑیں گا، سرٹن سیکریفائسز کرنا پڑیں گا، کیونکہ رول ماڈل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی وائفس ہمارے لیے امہات المومنین ہے، تو وہ سارے چیزیں اس میں ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے جو احکامات ہے تو بتایا جا رہا ہے فاحشہ مبینہ سے کس طرح بچنا، اگر تم کھلی ایسی کوئی انڈیسنٹ ایکٹ کریں گے، اگر ایسا کوئی بیہیویئر کریں گے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ will punish you double. So look at the following ayah, and this again it's mentioned یا نساء النبی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے وائفس کو مخاطب ہوا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم ایسی کچھ چیز کریں گے تو تمہارے لیے جیسا ریوارڈ زیادہ تھا ویسے ہی تمہارے لیے پنشمنٹ بھی۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی بول سکتے تھے کہ بہت زیادہ تمہارے کو بہت گناہ ہوگا، صرف ڈبل بولے، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور دیکھیے ایک عام انسان کے لیے کوئی بھی نیکی کرتے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ڈبل اور اس کو بڑا چڑھا کے دینے والا ہے، 700 سے 7000 گنا۔ اور جو پروفٹ کے وائف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے لیے بھی ڈبل ریوارڈ ہے، گریٹر ریوارڈ ہے۔ بٹ ایک نارمل انسان کوئی غلطی کرتا یا کوئی مسٹیک کرتے تو ان کے لیے کیا ہے، سیم ہے، مثلہا، لیکن یہاں پر سیم نہیں ہے، دیا فائن ہے، ڈبل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے رولز الگ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا، ونس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ سم فیور، جب صحابہ اکرام ان کو ٹچ کر کے دیکھتے تو اتنا زیادہ گرم رہتے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اس وقت بولتے کہ مجھے ایک عام لوگوں سے زیادہ بخار آتا، عام لوگوں سے زیادہ تکلیف ہوتی، ویسے ہی ان کی وائفز کو بھی، کیونکہ ان کا مرتبہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے ان کے لیے ڈیفیکلٹیز بھی ہائر رہیں گے، ان کے لیے ریوارڈ بھی ہائر رہیں گا، ویسے ہی اگر گناہ کریں گے کیونکہ وہ نارمل نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہمارے لیے وہ ایک رول ماڈل ہے، ایسی کوئی چیز بھی ان لوگ نہیں کرے، even though just they were thinking, they mentioned to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didn't like that thing. Can you imagine that کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پسند آئی، آپ جا کے مسجد میں بیٹھ گئے تھے اینڈ ڈس لائک کرے یہ بات کو، اور اس کے تعلق سے پھر ایکشن بھی لیا گیا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں ہم سمجھنا چاہیے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ اور جب اللہ اور اس کے رسول اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہے ان کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ تو
تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی تم کر رہے ہو، جو سمجھ رہے ہو، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. سو لیٹس کنٹینیو اینڈ دین آئی ایم گونا ایکسپلین ان ڈیٹیل کہ یہ جو مطالبہ کیے تھے اس کے جو آنسر کرے اینڈ کیسا پس منظر تھا، ان کے حالات کس طرح گزرے تھے. یہ سارے حالات میں آپ دیکھیے ایک کے بعد ایک ٹریٹی ہو رہی تھی، اور جب وارس میں وکٹری ہو رہی تھی اس کے بعد ان لوگوں نے پوچھا، جب ان لوگ ہارڈ شپ سے گزر رہے تھے، جب ان لوگوں نے یہ بات نہیں کی تھی، تو وہ بھی بات انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جو سارے جو ایک کے بعد حالات چینج ہوئے، تو گھر میں بھی کیا ہوتا، کبھی آپ دیکھیے کہ ایک جاب ہے، اس کے بعد ایک چینجز آتے، تو اس کے بعد انسان کے اندر ایک تبدیلی آتی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفز میں بھی اس طرح سے تبدیلی آئی تھی. ایسا نہیں کہ اوور نائٹ ہی ان لوگ کہنے لگے کہ نہیں ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے. دیٹس ناٹ دا تھنگ. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. Then in the following آیا بھی we have to understand، یہاں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ. اب یہاں پر نا the etiquettes of talking also is mentioned. اب کس طرح تم بات کرنا ہے، کس طرح تم لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، وہ سارے چیزیں مینشن کیے جا رہے ہیں. تو کیونکہ ایک کے بعد ایک چیز یہاں پر سکھائی جا رہی ہے. پہلے کیا بتائیں کہ اللہ اور رسول کی تابعداری رکھنا اور نیک عمل کرنا، اور اس کا ثواب بھی کیا ہوگا، دگنا ملیں گا. اب آفٹر دیٹ آیت نمبر 30 سے جب 31 میں ہم آئیں تو اس میں بتایا جا رہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کا کیا رہتا تھا. یہ مدینہ میں سوچئے کہ ہپوکریٹس بھی ہے، اور ہپوکریٹس کے دل میں ایک بیماری ہے، نفاق کی بیماری رہتی، ایک بات کو ایک سمجھتے. تو جب ان لوگ کسی سے بات بھی کریں گے تو کس طرح سے بات کریں گے، لوگ آ کے ان سے مخاطب ہوں گے. ان دیٹ کانٹیکسٹ اٹ از آل دا تھنگس مینشن. یہاں پر نعوذ باللہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ ان لوگ کوئی ایسی فاحشہ مبینہ کر رہے ہیں یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں. Just here list of things has been mentioned so that these are the do's and don'ts. یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. کنٹینیشن ہے جو پریویس آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وائفز کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم آخرت کا گھر چاہ رہی اور تم کو ڈبل ریوارڈ چاہیے، تم کو اچھا کمپنسیشن چاہیے، تمہارا سٹیٹس اچھا ہے کیونکہ تم وائفز ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم آرڈنری انسان نہیں ہے، ہائر سٹیٹس ہے، تو آٹومیٹیکلی تمہارے لیے سیکریفائسز بھی زیادہ ہوں گے، تم کو کوشش کرنا پڑے گا. تو اب وہ چیزیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے. تو جب تم تقوی اختیار کرو اور کس طرح، لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو. تو بول رہے ہیں کہ جب تم کسی سے مخاطب ہوں گے، کسی کو ایڈریس کریں گے، یو کانٹ ٹاک دا وے اے نارمل پرسن از ٹاکنگ. اب جیسا ہم گھر میں بات کرتے ویسا نہیں بات کریں گے، اور تم بہت احتیاط سے اور نزاکت سے بات نہیں کرنا ہے. اینڈ آلسو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بدتمیزی کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے. تو وہ سارے چیزیں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آخرت میں تمہارے لیے کیا ہے، ایک تمہارے لیے اجرن عظیمہ ہے اور کریمہ ہے، اچھا رزق اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو وہ سارے چیزیں اس میں مینشن کیے جا رہے ہیں. اور آگے بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفز کو ہی ایڈریس کیا جا رہا ہے، یا نساء النبی لستن. تو اب جب آگے فرمایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ جو بات کرنے کی بات ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بول سکتے تھے کہ نہیں تم انٹریکٹ ہی نہیں کرنا ہے، نان محرم سے بات ہی نہیں کرنا ہے، کمپلیٹلی فاربیڈن ہے، کمپلیٹلی ابینڈن ہے، یو شوڈنٹ ٹاک. تو اب آپ سوچئے امہات المومنین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد کتنا دین کا کام کرے. عائشہ رضی اللہ عنہا کتنا زیادہ تعلیمات دیے، حدیث کی تعلیمات دیے، دین کو پروپوگیٹ کرے. تو ایک ونڈو اوپن ہے، عورت میسیجز کو کنوے کر سکتی، بات کر سکتی، لیکن نان محرم سے بات کرنے کے ایک طریقے بتائے گئے ہیں. یہاں پر ہم وہ سیکھتے ہیں. تو یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو. کبھی کوئی ایسے شخص بے لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے اور بات وہ کہے جو بھلی والی بات ہو. تو
تو بول رہے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایسی خراب بات ہو اور بے تک کی بات ہو، اس طرح سے ان لوگ بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر ازواج مطہرات کا مقام عام عورتوں سے بلند ہے، وہ بتایا جا رہا ہے. تو اس لیے اگر وہ تقوی اختیار کریں گے تو ان کے لیے ثواب بھی دگنا ہوگا، اور کوئی گناہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی دگنا ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا قرب ہے، اسے اپنے عمل میں اتنا ہی محتاط ہونا چاہیے. سو واٹ وی لرن کہ یہ اب تقوی کا کیا ہے، ہمارا سٹیٹس، ہم کتنا تقوی اختیار کرتے ہیں. اور پھر اس آیتوں سے ہم یہ بھی دیکھتے کہ خواتین کو غیر محرم مردوں سے کیسا مطلب انٹریکٹ کرنا ہے. ہم پورے آیتیں میں اس کا ایکسپلین ایک ہی ساتھ انشاءاللہ کروں گی. تو اب یہاں پر بول رہے ہیں کہ اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار نہ دکھاؤ. پہلے بات کرنے کی بات ہوئی اینڈ دین بناؤ سنگار بھی، جو باہر جب جا رہے ہیں تو وہ بھی ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں. اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سورہ نور میں آلریڈی ڈیٹیل میں ہم دیکھیے کہ جب باہر جا رہے ہیں تو ایک عبایا پہن کے اپنے آپ کو پراپرلی کور کر کے کس طرح جانا ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایون کیسے ٹاک کرنا، وہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسا زور زور سے پٹک پٹک کے پیر نہیں چلنا ہے اور اپنے زینت کو چھپانا ہے. وہی چیزیں اور زیادہ اچھی طریقے سے ہم کو سمجھ میں آ جائیں گے جب ہم یہ آیتیں دیکھیں گے. تو اس آیت کے میں کیا ہے، خواتین کو جو غیر محرم مردوں سے بات کرنے کے یہ طریقے بتائے ہیں، اور اس میں جان بوجھ کر نزاکت اور کشش پیدا نہیں کرنا چاہیے. مطلب ایسی بات کر رہے ہیں پھر بات سے بات کنٹینیو ہو رہی اور بہت زیادہ بن کے بات کرنا، ایسا نہیں ہے. البتہ اپنی جو بات، کسی بات اخلاقی کے بغیر پھیکے انداز سے کرنا ہے. ایسی بات نہیں کرنا ہے جیسے آپ اپنے گھر والوں سے کر رہے ہیں یا ہسبینڈ سے کر رہے ہیں، بچوں سے کر رہے ہیں یا اپنے بھائی بہن سے، ویسا نہیں کرنا، پھیکے انداز میں بات کرنا ہے. بٹ دس ڈزنٹ مین کہ آپ روڈ ہو رہے ہیں یا بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب عام گفتگو میں بھی خواتین جو ہدایت کی گئی ہے تو مردوں کے سامنے کوئی سنگنگ کرنا یا ڈانسنگ کرنا یا اشعار پڑھنا یا ایسے چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اب لوگ سمجھتے کہ اچھا دیکھیے کتنے زیادہ ان لوگ کنزرویٹو ہے، مسلمان لوگ ایسے. یہ ہم نہیں بنائی یہ دین میں ہے، اللہ اور رسول کے احکامات ہے، اور یہ جو شریعت میں ہم نہیں چینج کر سکتے. ہم مطلب ہم عام انسان اس میں چینج نہیں کر سکتے. یہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ قرآن بھیجے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رول ماڈل بنا کے بھیجے. تو یہاں پر ہم دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے کے آداب کیسے ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو چیسٹ رکھنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. ہم یہ نہیں سوچنا ہے اچھا میں میرڈ وومن ہوں، اگر میں کسی سے بھی بات کروں یہ تو چھوٹا ہے میرے سے، میرے بیٹے کی طرح ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. تو ایسا نہیں. ان تخیتن، تم اللہ کا فیئر رکھو، اللہ کا ڈر رکھو. تو اللہ کا ڈر جیسا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈر کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کرتے، تو لوگوں سے بھی جب ہم بات کر رہے ہیں اتنی سافٹ سپیچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ منافقین جو ہے صرف مدینہ میں نہیں تھے. اب تھوڑی ہم ریکگنائز کر سکتے، صرف اس کے یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس کے منافقین کے کیا کیا اس کے ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس رہتے. یہ نہیں بتایا گیا کہ صرف مدینہ میں رہیں گے یا مکہ میں. تو وہ اس کے اندر کیا ہے، دل میں روگ ہے، اور وہ روگ کیا ہے کہ اب کوئی عورت بات کر رہی اور اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. تو ہماری سپیچ صحیح ہونا ہے. اور فلا تقدان بالقول، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹو سافٹ ہو جا رہی، اور اس میں خضوع جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمبل اور سبمسیونیس. اپنے سپیچ میں ہمبل ان سینس ایسی افیکٹ نہیں ہونا چاہیے، نان محرم کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دوسری چیز یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیسا ریسپانس ہے اس کا، بات چیت کا ویسا ہی جواب ہونا چاہیے. ایسی بات چیت شوگر کوٹیڈ اور ایسی میٹھی بات چیت، ایسا انداز نہیں کرنا چاہیے. وہ چیزوں کو منع کیا جا رہا ہے. واٹ ایف اے پرسن از چیٹنگ اور ڈوئنگ دا ون ٹو ون،
دیکھیے نان محرم میں ایک عورت اور آدمی جب نان محرم انٹریکٹ کرتے، تیسرا شیطان رہتا، تو اوائڈ کرنا چاہیے، چاہے دینی محفلات ہو، دینی کام میں آپ انوالو ہو، تو یہ ہمیشہ جو یہ ایٹیکیٹس ہے اس بات کا ہم خیال کرنا چاہیے، کیونکہ فَلْيَتْمَعِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، تو مردن کیا ہے، ان کے دل میں بیماری ہے، اور سورہ بقرہ میں آلریڈی دیکھیے بیماری کس کے دلوں میں تھی، یہ بیماری ہے ان لوگوں کے، یہ جو منافقین ہیں، جب ہم جانتے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقین کین بی اینی ویئر، اٹس ناٹ جسٹ دا مدینہ پلیس، رائٹ؟ سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل، ہماری عصمت ہم اپنے ہاتھ میں ہیں، تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا خیال خود رکھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ جب بات کرے تو ایسا نہیں کرو کہ اتنی میٹھی بات، اور پرمیشن آف یور ہسبینڈ شوڈ بھی ہونا چاہیے، کہ آپ کسی کے ساتھ نان محرم ہے، آپ کے گھر میں کوئی نان محرم، پہلے تو ضرورت نہیں پڑتی، اگر ہسبینڈ گھر میں یا بھائی ہے یا کوئی محرم ہے آپ کے انٹریکٹ کرنے کے لیے، اگر کنڈیشنل ہے، کنڈیشنز اپلائی، اگر آپ کو بات کرنا پڑا تو روکھی پیکی طریقے سے آپ جواب دے سکتے، اور اپروپریٹ جو بات کرنا ہے اتنی بات کر دیے خلاص. اینڈ یو نو واٹ اباؤٹ وین یو گو آؤٹ، آپ ٹریول کر رہے ہیں، اٹس اوکے، آپ ٹریول کر رہے ہیں، نان محرم ہیں، آپ فلائٹ میں بیٹھ رہے ہیں، وہ تو آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے. سیم تھنگ آپ گروسری کے لیے جا رہے ہیں، آپ تھوڑی اس میں اتنی لمبی لمبی بات کریں گے. تو فلرٹیشیس جو ٹاک ہے اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اپنی تقوی اختیار کرنے کی بات ہے، تو تقوی اختیار کرنے میں یہ سارے چیزیں ہم کوشش کرنا چاہیے، ایسی نہ کریں. عائشہ رضی اللہ عنہا بہت اچھی تعلیمات دیتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے بعد سے، لیکن دیکھیے ایک جو اسلامکلی ایک جو مینٹین کرنا چاہیے چیسٹیٹی اور ماڈریشن، ماڈیسٹی میں آپ دیتے تھے تعلیمات. تو ایک صحابہ اکرام آتے اور وہ ایسی باتیں پوچھتے جس سے وہ شائی فیل کرتے، کہ تو بولتے فَإِنَّمَا أَنَا أُمَّكَ، بولتے کہ میں تمہاری مدر کی طرح ہوں. تو اپنی ماں سے پوچھنے کے لیے شائی فیل کرتے کیا؟ نہیں، تو میں تمہاری ماں کی طرح ہوں. تو پھر وہ بات پوچھتے. تو یہ جو ایک تعلیمات دینے کا سلسلہ ہے، تو تعلیمات آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے دائرے کا خیال رکھنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسکلوسیولی فیمیل کے لیے ایک دن رکھتے تھے جس میں تعلیمات دیتے تھے. اگر آپ سوچئے فیمیلز کو تعلیمات نہیں دیں گے تو پھر ان لوگ کیسا سیکھیں گے؟ اب ایوری فرائیڈے میں بھی ہم، اگر آپ کے پاس ینگ بوائز ہے یا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو خطبہ سننے سے کتنی آپ کی نالج انکریز ہوتی. ٹھیک ہے عورت کے لیے اچھا ہے گھر میں رہنا، لیکن پرمیشن از الاؤڈ، پرمیشن دیا گیا کہ آپ مسجد بھی جا سکتے اور مسجد میں نماز پڑھ سکتے، پسندیدہ گھر میں ہیں. لیکن آپ جو خطبے میں بات سیکھتے، ایک آپ کو اچھا موقع مل رہا کہ اگر بچے اب گرو ہو رہے ہیں، ان کو رائڈ بھی ہو جاتی، اینڈ ایز ویل ایز ایک نیکی کا کام ہے. بچوں کو ابھی سے سکھاتے کہ ہاں جمعے میں آپ کو جانا ہے. اسپیشلی جو ایک تھرڈ یا فورتھ نماز ہوتی ینگ بوائز کے لیے ہوتی، کیوں ہوتی؟ تاکہ ان کو جمعے کی اہمیت معلوم ہو کہ تعلیمات. تو ویسے ہی عورتوں کے لیے امپورٹنس ہے تعلیم لینے کا اور تعلیم دینے کا، ایسا اسلام فوربڈ نہیں کرتا. اور بہت سارے کنٹریز میں یہ بات سے ان لوگ یہی ایکسکیوز بنا دیتے کہ نہیں ہم گرل چائلڈ کو نہیں پڑھائیں گے. اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مسلمانوں کی بات ہو رہی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وومنس لب کر کے بہت آگے ایکسیڈ لمٹس کراس کر دیتے، جیسے کہ میل فیمیل گیدرنگ ہو رہی، مکس گیدرنگ ہو رہی، پردے کا حجاب کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں کہ یہ میرے بھائی کی طرح ہے، یہ میرے انکل کی طرح ہے، اور پھر وہ بھائی اور انکل ہی جا کے کچھ اور رشتے ہو جاتے. کیونکہ ہر وقت یہ بات کا خیال رکھنا ہے جو اسلام میں فوربڈ ہے وہ فوربڈ ہے. تو یہاں پر کیا بات کیا جا رہی تھی کہ بات چیت کیسا کرنا ہے، اس کا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے اور بات ایسی نہیں ہونا چاہیے پھر بات پہ بات کنٹینیو ہو رہی. اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتے نہ پھرو جیسے کہ پہلے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا. اب نیکسٹ تھنگ یہاں پر بتایا جا رہا کہ دیکھو پہلے جو جس طرح تم ڈریس اپ ہوتے تھے جاتے تھے، تبرج مت کرو. اب جب باہر جانا ہے، آپ گھر میں ہسبینڈ ہے، بچے ہے، محرم ہے، ان کے سامنے بناؤ سنگار کر کے اچھے سے آپ رہ سکتے.
اس میں کوئی منع نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں نان محرم ہے, ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, اگین یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا ایٹیکیٹس, یو ہیو ٹو کور یور سیلف. لیکن بات ہو رہی ہے ایک نارمل گھرانے کی بات ہو رہی, جو اسلامکلی پروموٹ کیا جاتا کہ ایک محرم کے ساتھ ہی ہم رہتے نا, چاہے وہ والد صاحب ہو یا بھائیاں ہوں یا نہیں تو اپنے بیٹے ہے یا ہسبینڈ ہے, تو دیز آر دا محرمس رائٹ. اینڈ چچا ہے یا ماموں ہیں, ان کے سامنے آپ جا سکتے, بٹ اسٹل ہم ماڈریشن تو رکھیں گے نا. جو ہسبینڈ سے کلوزنس رہیں گی وہ کسی سے بھی نہیں رہیں گے. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے تبرج کیسا رکھنا ہے. جب آپ باہر جائیں گے تو جو گھر میں جو کپڑے پہنے ہوئے ٹھیک ہے, اوکے ہے, اس کے اوپر ایکسٹرا ایک گارمنٹ پہن کے جائیں گے جس کو ہم عبایا جلباب جو بولتے, اور وہ لوز گارمنٹ رہیں گا, اور اس کے اوپر اسکارف لیں گے, کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے جیسا کہ تم زینت بتانا چاہ رہے کس طرح اپنے آپ کو تیار کرتے, جیسا کہ اب اپن سمجھیے کہ ایئرس میں ہینگنگس پہنے ہوئے ہیں یا گلے میں کچھ ہم نیکلیس پہنے ہوئے ہیں. یہ سارے کیا ہے, یہ بتانے کے لیے تھوڑی ہے. دس از فار اس, دس از ناٹ فار دا پیپل, یو نو. سو وہ چیز کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ عورت کا اصل مقام کیا ہے, گھر ہے. بٹ یو نو بیفور گوئنگ فردر میں ایک بات کلیئر کر دوں, اٹ ڈزنٹ مین کہ فوربٹ کر دیا گیا ہے, جیل خانے کے جیسا گھر میں ہی رہو, باہر نہیں جانا, ایسی نہیں بات بتائی گئی ہے. اوکے, تو یہاں پر کیا ہے, پسندیدہ ہے, لیکن الاؤنس ہے باہر جانے کا, یس, اور باہر جانے کا بھی الاؤنس ہے, جاب کر سکتے, نان محرم سے بات کر سکتے ضرورت کے اتنی. دیٹس دا تھنگ مینشن ہوئی ہے. اور پھر واضح فرما دیا ہے کہ حاجت کے وقت عورت پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہے, لیکن اسے فکر یہ عظیم اصول بیان فرمایا گیا ہے, عورت کا اصل فریضہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے, اور ایسے سرگرمیوں میں جو اس کے مقصد میں خلل انداز ہو, اس کا اصل مقصد سے زندگی کے خلاف ہے, اور ان سے یہ چیز سے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. لائک یو نو واٹ ایف آپ کو معلوم ہے کہ سرٹن پلیسز, سرٹن جگہ آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے محرم جانا بہتر ہے, اینڈ یو کین اوائڈ دیٹ پلیس, یو انڈرسٹینڈ, انٹل انلیس آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑی اور ایکسیپشن ہے, پھر بھی وہاں پر اوائڈ کرے بہتر ہے. بٹ وین یو آر گوئنگ آؤٹ, سرٹن ایٹیکیٹس یو ہیو ٹو فالو, اینڈ آلریڈی وی لرن ان سورۃ النور کہ کس طرح اپنے آپ کو کور کرنا ہے, اپنی باڈی بھی کور کرنا ہے, اور اپنے اسکارف لینا ہے. اسپیشلی بوزمس کی بات ہوتی سورہ نور میں, دیکھیں کہ اپنے سینے پہ اونیاں ڈال لو, اپنے سینے کو کور کرو. تو سینے کو کور کرنا ضروری ہے, اور وہ کیا ہے, بیوٹی ہے. یہ ہم بیوٹی بتانے کے لیے نہیں ہے, پورا اگر سر پہ ہم لپٹ لے رہے اسکارف یا چھوٹا اسکارف لے رہے ہیں اور سینہ ابھر کے آ رہا, دیٹس ناٹ رائٹ. اور ایسا عبایا پہن رہے ہیں کہ بالکل ٹائٹ ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. اور رہا جو نقاب کرنے کا, جب آپ میک اپ کر رہے ہیں, اٹس اے مسٹ. امہات المومنین نقاب لیتے تھے, اپنے فیس کو کور کرتے تھے, تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیے. جب ایک چھوٹے سے وائرس کے لیے ہم پریشان ہو کے اپنے فیس کو کور کرتے, تو اللہ کے ڈر سے ہم اپنے فیس کو کور نہیں کر سکتے. پھر بات وہی ہے, تقوی کی بات ہے. جب امہات المومنین کو تقوی کی بات ہو رہی, واٹ اباؤٹ us, تو ہم اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو, بٹ دیر کین بی سرٹن تھنگس لائک یو نو, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کو اس کا مطلب آکسیجن لیول کم ہو رہا, اس کو سانس لینے میں, تو تھوڑا باریک والا بھی آپ نقاب لے سکتے, اور جو نیچے سے اوپن رہتا تو ویسا والا. دے آر ڈفرینٹ کائنڈز آف نقاب. لیکن جب انسان انٹینشن کر لیتا اور سوچتا کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ول میک اٹ ایزی فار یو, اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ سارے تفسیر میں اگر ہم ڈیٹیل میں گئے, تو اگر آپ جاب کرنا چاہے تو کر سکتے, آپ ان کا برڈن لائٹن کر سکتے, آپ ان کے ساتھ برابر خیال رکھ سکتے, ہسبینڈ اور بچوں کا, دیر از نتھنگ رانگ. لیکن آپ اپنے گھر پہ توجہ دینا ہے, اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے, اپنی ہیلتھ کا بھی خیال کرنا ہے, اور کوئی ہسبینڈ یا کوئی بھی ایسا آپ کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے کہ یہ کرو, کیونکہ
اصل مقام عورت کا کیا ہے؟ گھر میں ہے. لیکن اگر وہ جاب کر رہی اور کچھ ایکسٹرا انکم ہو رہی، وہ ایک کیا ہے؟ ایک ایکسٹرا چیز ہے، ایک فضل ہے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ یو انفورس اے وومن، یو نو. بٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈسپلےئنگ یور سیلف، ولا تبرجنا تبرج جاہلیہ، مطلب پہلے جو تبرج ہے، برج جو بولتے ہیں نا، کوئی ابھرے بھی برج خلیفہ بھی بولتے تھے، کہ کوئی چیز ایک سا دکھ کے آنا، تو وہ ایسا مت کرو اپنے آپ کو ڈسپلے کہ دور سے بھی آپ نظر آ رہے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جب تبرج کی بات ہو رہی کہ جو ابائے میں رہتے اور نقاب کرتے ان لوگ زیادہ نظر آتے. اگر نظر بھی آتے تو مجھے بتائیے سر سے پاؤں تک ان کو دیکھ لیجئے، کیا نظر آتا؟ سوائے آئیز کے کیا نظر آئیں گا؟ بعض لوگ تو ہینڈز میں گلوز بھی پہنتے، ایون ساکس بھی پہنتے، تو کیا نظر آتا؟ اور جو لوگ نہیں پہنتے، تو یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا. تو ہم کوشش کرنا چاہیے نا کہ اچھے سے اپنے آپ کو کور کرے، اپنے آپ کو یہ سارے چیزوں سے پریونٹ کرے. تو دیکھیے، اور منع کیا کیا گیا ہے جب عورت باہر جاتی؟ کور اچھا کرنا ہے اور پرفیوم لگا کے نہیں جانا ہے، کیونکہ نان محرم کو وہ خوشبو آتی. تو یہ سارے چیزیں ہم کو منع کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ آیت میں نہیں ہے. لیکن جب تفسیر میں ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کیا کیا تبرج میں آتا، ایسے چیزیں. آپ اب نان محرم میں بھی جا رہے ہیں، آپ کٹ کٹ کر کے ایسے سینڈلز پہن رہے ہیں، پرفیوم لگا رہے ہیں، یا ایسے زینت والے چیز کر رہے ہیں، یا اینکلٹس پہن کے ان کے سامنے سے جا رہے ہیں. ہاں، وومنس کے گیدرنگ ہے اور آپ اپنی گاڑی میں سے اتر رہے ہیں اور وومنس اس میں آ جا رہے ہیں، اور پھر اپنی گاڑی میں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو بھی آپ وہاں سے وہاں تک، تو جو روڈ سے آپ کسی گھر میں جا رہے ہیں اتنا تو آپ اپنے آپ کو کور کریں گے. اینڈ آپ وومن گیدرنگ میں اٹس اوکے. بٹ آلسو ریممبر سم ٹائمس یہ بھی ہوتا، جب تفسیر کی اس کی بات ہو رہی تو لیٹ می کلیئر دس ون مور پوائنٹ. مجھے یاد آیا کہ اگر آپ کے ملنے ملانے میں نان مسلم ہیں تو اٹس کوائٹ پاسبل کہ آپ پورا کمپلیٹ پردہ کرتے، آپ اپنے آپ کو کور کرتے. اگر وہ فوٹوز لے اور وہ فوٹوز کوئی اور نان محرم دیکھ لے تو وہ اچھی بات نہیں ہے، پھر آپ کا پردہ تو ختم ہو گیا. تو یہ بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کے نان مسلمس فرینڈس ہیں اور اگر وہ آپ کے پکچرز لے رہے ہیں تو میک شور کہ ان لوگ اپنے نان محرم کو نہ شیئر کریں. اینڈ سیم تھنگ، کوئی انسان پردہ کرتا اس کا ہم ایک وہ کرنا چاہیے، رسپیکٹ کرنا چاہیے. کہیں بھی اگر وومن اونلی بھی محفلات ہے تو اس میں بھی ڈونٹ یو تھنک کہ ایک ایٹیکیٹس ہونا چاہیے؟ ہم پوچھنا چاہیے کہ ہم ویڈیو لے سکتے یا فوٹو لے سکتے، کیونکہ ہر عورت نہیں چاہتی کہ اس کا ویڈیو اور فوٹو بنایا جائے. اور آج کل سوشل میڈیا عام ہے، ہر چیز سٹریم ہو جاتی. اب رائٹ ناؤ میں بھی اپنا لیکچر سٹریم کرتی ہوں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اپنا فیس بھی بتانے میں کمفرٹیبل ہے. یہ تو ہم تعلیمات کے لیے آواز سٹریم کر رہے ہیں، کچھ سکھانے کے لیے سٹریم کر رہے ہیں، کوئی بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے. بٹ جو ہم ایک زینت اختیار کرتے، ہم اپنے آپ کو تیار ہو کے خوبصورت انداز سے ہم آتے، تو اس میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور دیکھے، کوئی اور زینت کو وہ کرے. تو دیٹ وی ہیو ٹو بی کیئرفل. تو اپنا جیسا ہم خیال رکھتے نا، تو ویسے ہی تھرڈ پرسن کا بھی ہم خیال رکھنا چاہیے. اینڈ دس آیا کنٹینیوز اینڈ اٹ ٹاکس اباؤٹ اور کیا کیا ہم اس میں خیال رکھنا چاہیے. تو پہلی جاہلیت میں کیا رہتا تھا، جس میں عورتیں بھی بے حیائی سے بناؤ سنگار کر کے پھرتے تھے، بس جسٹ ٹو شو دا پیپل سو دیٹ از فاربیڈن ہیئر. اور تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب اسلام آ گیا، تعلیمات آ گئے. سو آفٹر لرننگ سو مچ اسلام، وائی یو وانٹ ٹو فالو دوز تھنگس؟ یو ہیو ٹو اوور کم دیٹ. اینڈ آلسو ہیئر ان دس آیا وی لرن دیٹ اللہ مائٹ ہیو فاربیڈن اس. بول سکتے تھے کہ نہیں، تم گھر میں ہی رہو، تم باہر مت جاؤ، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہیز گیون دیٹ پرمیشن. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو. یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے. بے شک فرما بردار مرد ہو یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد. اب یہاں پر لسٹ آف مومن اور فرما بردار یہ سارے چیزیں آگے مینشن کیے جا رہے ہیں. لیکن بیفور گوئنگ فردر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنے اندر پیورٹی لاؤ، اور اپنے آپ کو سبمسو رہو اور پیوریفیکیشن لاؤ.
تو یہ سارے چیزیں، ایک تو تبرج کو، اس کے بعد یہ سارے چیزوں کو منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَیْنَا الزَّکَاةَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ سارے کیا ہے، رجس ہے، اور یہ سارے چیزوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، مطلب دیز آر دا تھنگس، لیکن اس سے اوور کم کرنے کے لیے ساری چیزیں بیان کیے گئے. ٹھیک ہے، یہ ہے چیزیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کا یہ کمانڈ ہے، اپنے آپ کو صحیح سے کور کر لو. یہ لیسن ہم اس میں لرن کر رہے ہیں. اور جب ہم یہاں پر پہلے مورلز لرن کریں، دیکھیے آپ آیت میں، اینڈ دین اٹ از مینشن اباؤٹ کہ نماز اینڈ زکوٰۃ کی بات. سو وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس، کیا ریزن ہے. اس کے بعد بول رہے ہیں تم اپنے آپ کو پیوریفائی کر لو، اور جو بھی تمہارے رجس ہے، امپیورٹی ہے، ریموو کر دو. اب یہ امپیورٹی کیا ہے؟ باہر کی امپیورٹی کیا ہے؟ جہالت میں جیسا پھر رہے تھے اپنی زینت بتاتے ہوئے نان محرم کو، ویسا نہیں کرو. اور اندر دل میں بھی کوئی ایسا رجس مت رکھو. دل میں کیا ہو سکتا؟ یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کا کہ میرا تو دل بہت صاف ہے، تو میں اپنے آپ کو کور نہیں کرنا چاہتی ہوں، باہر گئی تو میں سب کو بہت صاف دل سے دیکھتی ہوں. Nobody can have that صاف دل when Allah's احکامات are there. اللہ said do this, don't do this. تو ڈوز میں ڈوز کرنا ہے جو کرنا ہے، کیونکہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے احکامات مانے، تو ہم کو اسی طرح فرما بردار ہونا چاہیے. ایک اونٹنی رہتی، مسلم کیا ہے، ایک اونٹنی جیسا فرما بردار رہتی، ویسی ہی ہم کو فرما بردار بن کے رہنا ہے. اور آگے اب بتایا جا رہا ہے کہ جو آیتیں ہیں ریسائٹ کی جا رہی ہے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ ایک باریک بین ہے. تو وائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا کہ تم ذکر کرو. ذکر کیا ہے؟ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی ایک ذکر ہے، اور پھر جو ہم نماز پڑھتے وہ بھی ذکر ہے، صبح شام کا جو ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے. تو ہم ہر چیز جو زندگی کی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ذکر کو بھولنا نہیں ہے. تو یہ سارے ہم بات کو سمجھنا ہے. وَاسْكُنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. تو یہ اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور حکمت کی بات ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، لطیف ہے، خبیر ہے. سو اللہ نوز ایوری تھنگ واٹ ایور دا تھنگس یو آر ڈوئنگ، کہ ہم کہاں پر اپنی انرجی، اپنا ٹائم کہاں پر سپینڈ کر رہے ہیں، کتنا ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنا ہم فزیکل ایڈوانمنٹ میں کتنا ٹائم ڈال رہے ہیں. اب میں ایک سیلیبریٹی یا کوئی ہم دیکھتے نا کہ اچھا یہ اتنے اچھے دکھ رہے ہیں، ڈونٹ یو لائک نو، لائک ان لوگ جو ایک فوٹو کے پیچھے کتنے کی چیزیں کرتے تو فائنلی اتنے اچھے دکھتے. تو کیا ہم بینگ اے مسلم ہم 5-6 گھنٹے اچھے دکھنے کے پیچھے ہی لگا دیں گے، یا ہم آخرت کی تیاری کریں گے؟ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اوکے دکھ رہے ہیں، ہم جتنا ایک ماڈسٹ وے میں ہم اچھے ہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا بنایا، تو کیا دن رات ہم اتنا انگروسڈ کر دیں گے اپنا ٹائم صرف اس میں؟ یا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو یہ آیت میں بتا رہے ہیں کہ ذکر کرنا، اپنے آپ کو بزی کرنا، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، کیونکہ لائف از ٹو شارٹ. سو ہاؤ وی آر اسپینڈنگ اوور ٹائم. سب کے پاس 24 آورس ایچ ہے، وہ 24 آورس ہم کیسا اسپینڈ کر رہے ہیں. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے مسلمات اور فرما بردار. بے شک فرما بردار مرد ہو یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد ہو یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہو یا عبادت گزار عورتیں. اب یہاں پر لسٹ آف جو تھنگس ہے بتائے جا رہے ہیں. سچے مرد ہو یا سچے عورتیں، مطلب ان کے اندر جو کیریکٹرسٹکس ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریے. صابر مرد ہو یا صابر عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہو یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہو یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد ہو یا روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہو یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہو یا ذکر کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار رکھا ہے.
تو اب یہاں پر دیکھیے کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں، ایک نیکی کے جو ہے، تو یہ سارے چیزیں امپورٹنٹ ہے. ایک جو خشوع آنا چاہیے ہمارے اندر، ایک اچھے چینجز آنا چاہیے، وہ سارے چیزیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک فرما بردار کیا رہتا، اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمسو کرتے، سرنڈر کرتے. والقانتین والقانتات کیا ہے؟ جو مسلمان مرد ہو عورت ہو، تو یہ بلیونگ مین اور وومن کیا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا اللہ کے لیے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے اس کے دل میں، اس کے اندر بلیو ہے. اور اوبیڈینٹ مین اور اوبیڈینٹ وومن کیا ہے؟ جو کمپلیٹلی ہمبلی ڈیووٹلی کنسسٹنٹلی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اب جو ٹروتھ فل مین اور وومن کی بات ہو رہی، جو اپنی بات چیت اور اپنی سپیچ میں بھی ٹروتھ رہنا، اور اپنے ایمان میں بھی ٹروتھ رہنا، اور اپنے ایکشنز میں بھی. تو اب یہ قول میں، فعل میں بھی، اور اپنے ایمان میں، یہ سارے 3 چیزوں میں بھی ان لوگ ٹروتھ فل ہے، مین بھی اور وومن بھی. اب جو صبر کرنے والے ہیں مرد اور عورتیں، یہ ڈیفیکلٹ ہے صبر کرنا، کیونکہ صبر کس پہ؟ اوبیڈینس ٹورڈز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور ریفرین بھی کرنا ہے، اپنے کو گناہوں سے بچنا بھی ہے. تو بہت زیادہ انڈیورنس چاہیے. اب جو ہمبلنس ہے، مین اینڈ وومن کی بات ہو رہی، ہمبلنس کہیں میں ہم یہ آلریڈی سورۃ المومنون میں سیکھ چکے. خشوع جو ہے ہمبل ان کی نماز میں، صلاح میں، اور ان لوگ ایروگنٹ نہیں رہتے. جب ہمبلنس آتا، ایروگنس نہیں رہتا، 2 چیزیں ٹوگیدر نہیں ہو سکتے. اور ان لوگ ایروگنٹ پیپل سے بھی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی نہیں کرتے، لیکن پیپل کے ساتھ بھی ایروگنس نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ. اور جو چیریٹیبل ہے، جو صدقہ دینے والے عورت اور مرد ہے، یہ کیا ہے؟ کس طرح اپنے منی کو مینیج کرتے، ناٹ اونلی منی، اپنے ڈیزائرز کو کیسا مینیج کرتے، اپنے نیڈز کو کیسا روکتے. بعض وقت آپ بہت زیادہ ضرورت رہتی، لیکن اپنی ضرورت کو روک کے دوسروں کی ضرورت فلفل کرتے، اور اللہ کو پلیز کرنے کے لیے کس طرح اچھے اور نیک عمل کرتے، جسٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور روزہ رہنے والے مرد اور عورتیں. تو اب یہاں پر جو فرض روزے ہیں 29 اور 30 رمضان کے، اور پھر منڈے اور تھرسڈے کے نوافل ہے، اور اس کے علاوہ بھی جیسا ہم دیکھتے کہ ذی الحجہ میں 9 ڈیز ہے جو کنٹینیوس آپ روزہ رکھ سکتے، یا ایسے جو دن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیت بتائے، 13، 14 اور 15، اور ایوری منتھ میں کچھ نہ کچھ جو بتایا گیا ہے سنت کے طریقے سے، تو سنت کو فالو کرنے والے ہیں. اور جو مین اور وومن اپنے پرائیویٹ پارٹس کو گارڈ کرنے والے ہیں، چیسٹیٹی کو، اپنے آپ کو پیور رکھنا. ابھی دیکھیے پیور رکھنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں، اور وہی آنکھوں سے obscene چیزیں دیکھ رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں استغفر اللہ اور دیکھتے جا رہے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. اور اگر نہیں دیکھ رہے ہیں، یا منہ سے خراب الفاظ بول رہے ہیں، یا یہ سارے چیزوں سے بھی بچنا ہے. گارڈ دا چیسٹیٹی مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو کور کریں، اپنے دل کو بھی کور کرنا ہے. کبھی کیا ہوتا، کوئی چیز ایسی سامنے نظر آ جاتی. فون بھی ایک کیا ہے، بہت ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. فون کو مسلمان بنا کے رکھیے، آئی پیڈ کو مسلمان بنا کے رکھیے. ہم سب میں صرف جیسا ہو گئے، یہ چیزوں میں بھی وہ چیزیں مت ڈالیے جس سے ہمارا دین ایمان خطرے میں پڑ جاتا. تو وہ بھی ہم کوشش کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرگیونیس اور گریٹ ریوارڈ رکھے یہ سارے چیزیں. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ معافی پسند کرتا. ہم سب کیا ہے، انسان ہے، پرفیکٹ نہیں ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی پرفیکٹ ہے. اور یہ ورڈ بھی نا، مجھے پرفیکٹ ورڈ انسان کے لیے یوز کرنا بھی پسند نہیں آتا، کیونکہ یہ پرفیکٹ ورڈ صرف اللہ کے لیے ہے. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے، فرگیونیس اور گریٹ ریوارڈ پریپیئر کر لے. تو ہم جو ہے، ہم کوشش کرنا چاہیے اللہ کو پلیز کرنے کے لیے. دیکھیے ہیومن بینگز ہو سکتا پلیز نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ہم پلیز کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کا جو حکم ہے اس کے لیے ہم لوگوں کو بھی پلیز کرنا چاہیے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، جو نماز کے بعد مارننگ ایوننگ کے اذکار کرتے، اور جو سونے سے پہلے اذکار کرتے، اور گھر
نکلنے سے پہلے جو دعا پڑھتے نکلنے کی، یہ سارے کیا ہے وہ اپریشیٹ کیا یہ ذکر ہے. اور یہ ذکر کیا ہے، ہم کو ایک پروٹیکشن دیتا، ایک ہمارے لیے ایک معنی میں کورنگ ہے ہمارے لیے. جیسا امبریلا کیسا کور کرتا ہم کو بارش سے، ویسا ہے. تو ذکر تر رکھنا چاہیے اپنی زبان کو، تسبیحات کرنا چاہیے. اور آپ سوچئے جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے تو یہ کیسی محبت ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کو بھول جا رہے ہیں. تو یہ سارے چیزیں ہمارے اپنے ایکشنز میں نظر آنا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ العظیم. ہم یہ سارے چیزیں، اس کے بارے میں بہت، جتنا ہم ذکر کے بارے میں بات کریں کم ہے، کیونکہ یہ ہمارے سنس کیا ہے، اگر کتنے بھی سنس ہو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اپنی زبان ذکر سے اریز ہو جاتے سنس. اور کیا ہے ذکر، آپ کو جنت میں پلانٹس گرو ہوتے. ذکر آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اس سے کیا ہوتا، آپ کے منہ میں کوئی ایسی بات نہیں آتی، ایسی تھاٹ بھی نہیں آتا آپ کا. تو یہاں پر یہ سارے لسٹ آف تھنگس جو کیریکٹرسٹکس بتائے گئے ہیں. اور پھر ایک بلیونگ مین اور وومن کا کیا ہونا چاہیے، کہ کس طرح بلیونگ مین اور وومن ہونا چاہیے. اللہ اور رسول جو ایک میٹر ڈیسائیڈ کر لیے، اور اس کے بعد جو بھی سارے معاملات ہیں، آپ اللہ اور رسول کو ڈسوبے نہیں کر سکتے. اگر ڈسوبے کریں گے تو تمہارے لیے صرف اور صرف دلالت ہے. تو وہ آگے یہی بتایا جا رہا، اگر تم اللہ اور رسول کے ساتھ ڈسوبے کریں گے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہارے لیے ایک معنی میں خسارہ ہی خسارہ ہے. اور جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حاتمہ فیصلہ کر لیتے، مطلب فائنل جو فیصلہ کر لیتے، نہ کسی مومن مرد کے لیے یا گنجائش ہے، نہ کسی مومن عورت کے لیے ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رکھے. اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے دلالن مبینہ ہے. تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ اور رسول کی کھلی نافرمانی کرنا. تو یہ چیز ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو احکامات دیے گئے ہیں قرآن اور سنت میں، ہم کو وہ چیز کمپلیٹلی اسی طرح فالو کرنا ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا. اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی، اللہ اور رسول کی جو بات ہو رہی کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح احسان کیے تھے. تو پہلے کیا تھا کہ اگر ایڈاپٹیڈ سن کی جو بیوی رہتی، اگر اس کو چھوڑ بھی دیے تو جو ایڈاپٹیڈ سن کے جو وائف ہے، وہ جو بہو بولتے ہیں نا، تو وہ سسر شادی نہیں کر سکتے تھے. تو زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک سلیو تھے. اور پھر اس سلیو کے بعد ان کے پیرنٹس آئے تھے. جیسے ہی ان کو پتہ چلا تو وہ آ کے لے کے جانا چاہ رہے تھے زید بن حارثہ کو. تو اس کے پس منظر کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ ٹائم تھوڑا سا ہی باقی ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو اچھے سے میں ایکسپلین کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ بچپن سے تھے. جو ان کی وائف تھے ختیجہ، وہ ہدیے میں ان کو دیے تھے، تحفے میں. کیونکہ زید بن حارثہ کے پیرنٹس کہیں جاتے، وہاں پر ان کو اٹھا لیا جاتا اور بیچ دیا جاتا. اور پھر وہاں سے پہلے خریدنا اور بیچنا عام تھا بچوں کو یا سلیوز کو، جیسا ہم سورہ یوسف میں بھی دیکھیں. اینڈ آفٹر دیٹ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے تھے. وہ جب آ کے ان لوگ لے کے جانا چاہے، ان کے انکل اور ان کے فادر، تو زید بن حارثہ کو بولتے تمہاری مرضی ہے، تم جانا چاہے تو جا سکتے، مجھے کوئی ایسا نہیں. لیکن وہ رہنا پسند کرتے کس کے ساتھ؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ان کی جو بعد میں کیا کرتے، اپنا نام دیتے زید بن حارثہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ چیز کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، یہاں پر منع کر رہے ہیں، نہیں اب نو مور، ایسا نہیں کر سکتے. صرف اپنے بایولوجیکل فادر ہی اپنے بچے کو نام دے سکتے. بچہ ایڈاپٹ کر سکتے لیکن نام ان کا ہی رہیں گا. اینڈ آلسو ہیئر وی لرن کہ ان کی جو چھوڑی ہوئی وائف تھی زینب،
ان سے آپ کی شادی ہوتی، تو وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا، زید کی بات ہو رہی، یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی. حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اسے تمہارے نکاح میں کر دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں سے نکاح کرنا میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر دیا اور اللہ نے حکم دیا کہ اس پر عمل کرو. تو اب یہاں پر کس کانٹیکس میں بات ہو رہی کہ زید بن حارثہ کو یہ حکم آنے والا تھا کہ انہوں اپنی وائف کو چھوڑ دو، اور جب عدت کے دن گزر جائیں گے وہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گی. اور یہ ایک حکم تھا، ایک امپریٹو حکم دیا گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹ وازنٹ ایزی، جسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ سارے حالات سے گزرنا ہے، لوگوں کو فیس کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں تم مت چھوڑو. کیوں مت چھوڑو؟ ایک معمول مطلب نارملی جیسا ہوتا نا کہ ہم طلاق کو بولتے کہ مت چھوڑو، بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہڈن ان کے ہارٹ میں یہ بات تھی کہ یہ چھوڑے باسیں، مجھے ان سے شادی کرنا ہے، کیونکہ یہ حکم واضح ہو گیا تھا آپ کے لیے کہ انہوں چھوڑے باسے تم آپ شادی کرنا ہے. اور ان دونوں بھی اچھے انسان سے اچھے تھے، زید بھی اور زینب بھی. لیکن زینب رضی اللہ عنہ انہوں ایک ایلیٹ فیملی کے تھے اور یہ ایک سلیو کی طرح تھے، تو وہ ایک جو سٹیٹس تھا اس وجہ سے دونوں کے بیچ میں کانفلکٹ پیدا کر رہا تھا. سو بہرحال ان لوگوں کی طلاق ہو گئی اور یہاں پر جو حکم دیا گیا تھا وہ کرنا تھا. اور ایک چیز تھی توڑنے کی کہ ایک منہ بولے بیٹے کی جو وائف ہے اس سے شادی کرنے کی بات ہو رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے کر دیا ہو. یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا ہے. جو پہلے گزر چکا ہے اللہ کا فیصلہ نفعت مقدر ہوتا ہے. تو پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام لوگوں تک پہنچاتے. تو یہاں پر بتا بھی دے رہے ہیں پروفٹس کا کام کیا ہے، پیغمبروں کا جو حکم دیا گیا، جو پیغام پہنچا گیا وہ پہنچا دو اور اس سے ڈرتے رہو. اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرتے اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ یہ جو ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے گئے وہ پورے کرنا ہے. مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اب یہاں پر یہ بات کیوں کلیئر کی جا رہی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بول رہے تھے؟ محمد ابن جو زید رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے بول کے بول رہے تھے نا، وہ چیز کو بتایا جا رہا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، مطلب زید جو ہے ان کی، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہے. تو یہاں پر بات یہ کلیئر کی جا رہی اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے. اور پھر آگے بتایا جاتا کہ اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو. سو ٹل ہیئر واٹ وی لرن، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو ہو جائے گا یہ. تو یہ بات کلیئر کی جا رہی کہ آپ اپنا نام نہیں دے سکتے، اور جو منہ بولے بیٹے کو آپ اس کی وائف سے شادی کر سکتے. تھوڑا ہیزیٹنٹ تھے لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہے. آپ کے بیٹے تھے قاسم، طاہر، طیب اور ابراہیم، وہ سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ زیادہ گرو بھی مطلب جیسا کہ بڑے بھی نہیں ہوئے تھے ان لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، یہ کلیئر کٹ ان کے لیے میسیج ہے کہ جو آپ کو ایک حکم دیا گیا ہے وہ آپ کو کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے فادر نہیں ہیں ادر دین ہز اون جو ان کے چلڈرن تھے. اور پھر یہ لاسٹ پروفٹ ہے
اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ knows about everything. So till ayah number 40 we completed, and the summary of this whole ayahs is جو بتایا گیا ہے احکامات صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کے لیے ہے کہ پردے کے احکامات اور کس طرح نان محرم سے مخاطب ہونا ہمارے لیے ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. ایک دیکھیے ہمارے لیے ایک رخصتی رکھے. چاہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول سکتے تھے کہ نہیں تم گھر میں ہی رہو، کچھ بھی مت کرو. اگر عورتیں تعلیمات کا کام نہیں کرتے تو آپ سوچئے ہم یہ کلاسز کیسے لیتے، ہم کیسا دین سیکھتے، ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب بھی سارے امہات المومنین کے تھرو اور دوسرے ادروائز بھی کتنا